تو یاد رکھیں میرے رسول کریم علیہ السلام نے ایک تو ہمیں درس یہ دیا ہے کہ تو سمجھ جا، قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ روزی تیری ذمہ داری نہیں، روزی کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ کی۔ اور دوسری بات یہ کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں تو راضی ہو جا، تیری مالی پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مذہبی طور پر جب دیکھو تو آگے دیکھو، اور دنیاوی طور پر جب دیکھو تو پیچھے دیکھو، پریشانی ختم ہوگی۔ مذہبی طور پر جب دیکھو، جو 5 نمازیں پڑھتا ہے وہ تہجد پڑھنے والے کو دیکھے، اور جو تہجد پڑھتا ہے وہ اشراق چاشت پڑھنے والے کو دیکھے، اور جو بندہ اشراق اور چاشت پڑھتا ہے پھر اس کو دیکھے جو سارا دن مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہے۔ اوپر دیکھے کہ میں نے اور نیک ہونا ہے اور نیک، اور جب مالی معاملہ ہے تو پھر نیچے دیکھ۔ اگر تو بیٹھا نا بازاروں پہ تو پھر ٹوٹی والے پہ نظر کر، اس کا کیا؟ اگر تو وہاں بیٹھا ہے تو دیکھ مہران والا بھی تو گاڑی چلا ہی رہا ہے، اور اگر تو وہاں ہے تو موٹر سائیکل والا دیکھ، اور تو وہاں ہے تو پھر سائیکل والے پہ نظر، اور اگر تو سائیکل والا ہے تو پیدل والے کو دیکھ، اگر تو کرائے کے مکان میں رہتا ہے تو پھر جھونپڑی والے کو دیکھ، اور اگر تو جھونپڑی میں رہتا ہے تو پھر بھی پریشان نہ ہونا، کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں جھونپڑی بھی نصیب نہیں، جو سڑک پہ لیٹے ہوئے۔ اور اگر تو تندرست ہے نا تو کبھی جا کے اسپتال میں دیکھ حال کیا ہے، لوگ کس حال میں، تو ہم شکر نہیں ادا کرتے۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ نعمتیں چلی جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، تو شکر ادا کر میں نعمتوں میں اضافہ کروں۔ تو بھائی مالی پریشانی کا تیسرا سبب یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں مالی طور پر اوپر، تو پھر ہمیں طبیعت بگڑتی ہے۔ اور پھر مالی پریشانیوں کے کچھ اور اسباب۔ امام شافعی فرماتے ہیں جن گھروں میں لوگ فجر کی نماز کے سوئے ہوتے ہیں ان گھروں میں رزق نہیں آتا۔ آپ فرماتے ہیں فجر کا وقت اللہ کے دینے کا وقت ہے، اس وقت اللہ بانٹتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا حدیث میں کہ تہجد کے وقت اللہ پہلے آسمان پہ نزول جلال فرماتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے تہجد کے وقت، اور وہ کہتا ہے مانگو میں تمہیں عطا کروں۔ لینے کی باری آئے تو بندہ سمیٹ سماٹ کے اندر گھس جائے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ عشاء کے بعد بچے بیٹھتے ہیں موبائل لے کے، تہجد کا وقت آتا ہے تو ان کی آنکھیں بند ہونی شروع ہوتی، تو لینے کے وقت تو سویا تھا، ذرا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ بھائی جب کوئی آدمی خیرات بانٹ رہا ہو تو جو پیالہ پیچھے کر لے اسی ملے گا؟ کہتے اس وقت آنا جب میں بانٹ رہا تھا، اب کدھر آ گیا ہے؟ مثال دے رہا ہوں۔ تو فجر کا وقت مانگنے کا ہے، تو ساری رات تو گزر گئی گیمیں کھیلتے، ٹی وی دیکھتے، اور جو لینے کا وقت تھا تو سو گیا، کیسے آئے گا تیرے پاس؟ اٹھے سویرے بندوں سے مانگ کے دیکھ لیا، بڑی عزتیں خراب ہوئی، فجر کا وقت اٹھ کے جھولی پھیلائے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے جب بندے میرے آگے جھولی پھیلاتے بھی ہے، اور بعض موقع میں اس کے لیے بہت بڑی آزمائش بھی ہے۔ ہمارے زمانے میں بہت سارے لوگ مالی پریشانیوں کا شکار ہیں۔ کچھ لوگ تو خود اپنے بارے میں آ کے کہتے ہیں کہ زندگی میں بڑا کچھ کیا ہے لیکن کامیابی نہیں ملی، اور اس کامیابی کو وہ مالی کامیابی قرار دیتے ہیں کہ ہم کوئی زیادہ دولت نہیں جمع کر سکے، وہ سمجھتے ہیں شاید بالکل ناکام ہو گئے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچے نہیں سیٹ ہو رہے، اب اس سے مراد بھی یہی لیتے ہیں کہ ان کا ہاتھ پیسوں تک نہیں پہنچ رہا۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بچی کی شادی کرنی ہے، حالات ساتھ نہیں دے رہے، تو اس سے مراد بھی یہی ہوتا ہے کہ پیسے کوئی نہیں۔ تو ہر دوسرا تیسرا آدمی مالی پریشانی کا ذکر کرتا ہے، مالی معاملات میں الجھا نظر آتا ہے، اور پھر عجیب سا ایک مزاج بن گیا ہے قوم کا کہ نہ کسی کو یہ پرواہ رہی ہے کہ کتنے دن ہو گئے نماز پابندی سے نہیں پڑھی جا رہی، نہ یہ لوگ سوچتے ہیں کہ کتنا زمانہ بیت گیا ہے، بلکہ بہت سارے تو ایسے ہیں جو رمضان میں قرآن پاک کھولتے ہیں پھر اگلے رمضان میں ہی جا کے کھولتے ہیں، اس کی فکر نہیں لوگ کرتے۔ صوفیاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر تو ہفتے میں ایک دن بھی اپنے رب کی یاد میں رو نہیں سکا، اور ایک دن بھی تو حضور علیہ السلام کے لیے رو نہیں سکا، تو پھر تو اپنے مقدر پہ رو کہ پورا ہفتہ ہی گزر گیا ہے، تیرے آنکھ میں آنسو نہیں آئے اللہ کے لیے۔ تو جو پریشانی ہونی چاہیے تھی وہ ہے ہی نہیں، دل سخت ہو گیا ہے، پتھر ہو گیا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ان پریشانیوں کا ذکر کرتے تھے کہ دل سخت ہو گیا ہے، طبیعت لگ نہیں رہی، ان چیزوں کا۔ ہمارے ہاں ایک ہی پریشانی ہے جو مالی پریشانی ہے، پیسہ کس طرح زیادہ بن سکتا ہے، کس طرح کر کے زیادہ آ سکتا ہے، اور کیا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ لوگ امیر ہو جائیں، یہی ایک پریشانی ہے۔ وظیفہ بھی اسی لیے پوچھا جاتا ہے، اللہ ماشاءاللہ، پیر بھی اسی لیے پکڑا جاتا ہے، بہت سارے لوگ مسجد کی حاضری بھی اسی لیے دیتے ہیں۔ او بھائی مالی پریشانی، پہلی بات تو یہ کہ اتنی بڑی پریشانی نہیں جس کو سوار کیا جائے۔ آیت پڑھوں گا قرآن پاک کی، اور میرا خیال ہے کہ بہت ساری پریشانیاں تو قرآن مجید کے لفظوں سے دور ہو جائیں گی۔ سورہ ہود ہے، اس کی آیت نمبر 6 ہے، 12ویں سپارے کی پہلی آیت ہے۔ کیا انداز ہے،
اور میرے رب کا کتنا من موہ لینے والا اور دل کو چھو لینے والا انداز ہے. رب کریم نے فرمایا وما من دابۃ فی الارض، فرمایا نہیں زمین پر کوئی بھی ایسا چلنے والا، زمین پر کوئی ایسا نہیں جو چلتا ہو الا علی اللہ رزقھا، جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ لیا ہو. زمین پہ کوئی چلنے والا ایسا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری رب کریم کی نہ ہو. یہ ذمہ داری رزق کس کی ہے؟ بول کے بتائیں، بول کے کس کی ذمہ داری ہے جی؟ اللہ. دیکھیں غور فرمائیں، یہاں مفسرین نے ایک بات لکھی ہے اس آیت کے تحت کہ فرمایا جو زمین پہ چلنے والا ہے اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. فرماتے ہیں کہ یہ اللہ نے ہماری عقل کے مطابق ہم سے بات کی، ورنہ آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے رزق اس کا بھی اللہ کے ذمہ ہی ہے. یہاں جو فی الارض کے لفظ ہے زمین پہ، وہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ تم نے تو صرف یہ دنیا دیکھی ہے نا، تو جس کو تم نے دیکھا ہے وہ سب کھاتے اللہ کا دیا ہوا ہی. تو جو ہم نے دیکھا تھا رب کریم نے اس کے مطابق ہمیں سمجھا دیا. فرمایا کچھ تو تم نے دیکھے نہیں، چلو ان کی تم سے بات نہیں کرتے، پر جو تم نے دیکھے ہیں ان سب کا رزق کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن مجید کی جب ترجمانی کرتے، وضاحت کرتے، تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی اشکال رہنے نہیں دیتے تھے، کوئی اشکال نہیں رہنے دیتے تھے. میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پہ بھروسہ رکھ کے سویرے نکل جانا رزق کی تلاش میں. کس پہ بھروسہ رکھنا ہے؟ نکلنا تمہارے ذمہ ہے. یہ نہ کہنا کہ گھر بیٹھوں گا تو یہی آئے گا، نکلنا تمہاری ذمہ داری ہے. جتنی ذمہ داری ہے وہ پوری کرنا. اللہ پہ بھروسہ کر کے نکل جانا تمہاری ذمہ داری ہے. رب کا ذمہ ہے تمہیں رزق دینا، وہ ضرور تمہیں رزق پہنچائے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پہنچے گا؟ تو ذرا حضور کے لفظوں کا حسن بھی دیکھیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح موت تمہیں ڈھونڈ لیتی ہے نا کہ تم کہاں موجود ہو، جب وقت آتا ہے تو انسان پاکستان میں ہو تب بھی آ جاتا ہے، جدہ میں ہو تب بھی آ جاتا ہے، مکہ میں ہو یا مدینہ طیبہ میں وقت پھر بھی آ جاتا ہے. فرمایا جس طرح موت تم جہاں بھی ہو تم تک پہنچ جاتی ہے نا، اس طرح تمہارا رزق بھی تم جہاں موجود ہوتے ہو اللہ وہاں پہنچا دیتا ہے، پہنچا دیتا ہے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز میں؟ تو فرمایا نکل جانا تمہاری ذمہ داری ہے. فرمایا سویرے پرندے بھی نکل جاتے ہیں اور شام کو جب لوٹتے ہیں تو اللہ انہیں پیٹ بھر کے روزی عطا فرماتا ہے. حالانکہ ان کو نہیں پتا ہوتا ہمارا کارخانہ کہاں ہے، ہم نے کہاں جا کے مزدوری کرنی ہے. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا دفتر کہاں ہے، ہم نے کس آفس میں بیٹھنا ہے. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کہاں جا کے مال خریدنا ہے اور کہاں سے ہم نے پھر اس کو دوبارہ بیچنا ہے. انہیں خبر نہیں ہوتی. اللہ پہ بھروسہ کر کے نکل جاتے ہیں. نکلنا تو تیرے ذمہ ہے کہ نہیں؟ فرمایا وہ تو ڈیوٹی کر، شام کو اللہ جو رب پرندوں کو روزی دیتا ہے وہ تجھے بھی عطا فرمائے گا. میں کہتا ہوں سوچ کتنی کمزور ہے اس آدمی کی جو کہتا ہے کیسے ملے گا. کتنی کمزور سوچ ہے. جو رب بیل کو روزی دیتا ہے، بکری کو روزی دیتا ہے، اس زمین اس دھرتی پہ اگر بسنے والا اونٹ بھوکا نہیں سوتا، چلے یہ تو پالتو جانور ہوتے ہیں، اس دھرتی پر بسنے والی اگر بلی اور کتا روٹی کھا کے سوتے ہیں تو اشرف المخلوقات ہے. تو نے اپنے ذہن میں کیا ٹینشن پال لیا کہ نہیں آئے گا تو مر جاؤں گا، کیا بنے گا، کس طرح ہوگا؟ تو کیوں اتنا پریشان ہو گیا؟ بھائی مالی پریشانی سب سے زیادہ اس بندے نے اوڑھ لی ہے جس کی توکل کی بات کمزور ہو گئی ہے. تو سیدھی توجہ اپنے رب کریم کی جانب رکھ، سیدھی توجہ اللہ کی جانب کر. رب فرماتا ہے ذمہ تیرا نہیں، ذمہ میرا. دیکھیں نا تنخواہ ایک آتی ہے گھر میں، جب ایک بچہ ہوتا ہے تو تب بھی کام چلتا ہے. جب اللہ 2 بچے دے دے پھر بھی اس تنخواہ سے کام چلتا ہے. جب 3 ہو جائے پھر بھی چلتا ہے. جب 4 ہو جائے نہیں آپ نہ بھی بولے تو بات تو صحیح ہے، بہرحال کام پھر بھی چلے. اسی تنخواہ میں سے جب بندہ بڑے بیٹے کی شادی کر کے بہو بیاہ کے لے آئے تو پھر بھی کام چلتا ہے. اور جب اس بیٹے کو اللہ بچے عطا کر دے تو اسی گھر میں، اسی آنگن میں، اسی چھت کے نیچے کام چلتا ہے. تو پھر تو مان جانا کہ چلانے والا تو نہیں، چلانے والا کوئی اور ہے. پھر تو مان جا کے چلانے والا کوئی. تو اس وقت جب تنخواہ تیری لگی تھی تو کہتا تھا ابا بھی میری شادی نہ کر، میں بیوی کو کیسے کھلاؤں گا. تو وہی شخص ہے جس کی چھت کے نیچے بھی 1.5 درجن پوتے بھی پال رہے ہیں اور گزارا ان کا بھی ہو رہا ہے. تو رزق کا ذمہ کس کا ہے؟ اللہ کا. اللہ کا ذمہ. اب ہمیں پتہ ہے پہلی بات تو پریشانی اس لیے اتار دینی چاہیے کہ ذمہ ہمارا ہے ہی نہیں. اب دوسری بات یہ کہ ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے. حکیم بھی ہے اور جانتا بھی ہے اور اسے پتہ بھی ہے کہ دینا کس طرح ہے. اب ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ جو بندہ پجاروں میں بیٹھا ہے وہاں اسے نہیں بیٹھنا چاہیے تھا اور میرا حق تھا. تجھے زیادہ پتہ ہے کہ اللہ کو؟ بول کے بتا نا کس کو پتہ زیادہ ہے. کیوں جی؟ تو
آپ اصل ٹینشن پتہ کب لگتی ہے؟ جب بندے کہتے ہیں نہیں وہ پجارو میری تھی، میرا حق تھا. وہ جب گزرتی ہے نا پاس سے مہران کے تو مہران والا ٹینشن بڑی لیتا ہے، حالانکہ اللہ کو زیادہ پتا ہے کہ وہ حق. ایک بات اپنے ذہن میں یاد رکھ لیں، رٹ لیں کہ جو میرے لیے بہتر تھا میرے رب نے مجھے دے دیا، اور بات ختم ہو گئی. بس وصل اچھا ہے نا فراق اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے. بس جو میرے حق میں بہتر تھا میرے رب نے مجھے. مسئلہ یہ ہے کہ تو اس پہ راضی ہونے کو تیار نہیں. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے میرے نبی پاک کی ایک حدیث بیان کی ہے، اور جناب علی جب یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے تو حضرت مجاہد فرماتے ہیں یوں لگتا تھا کہ جیسے حضرت علی ہمیں ہر پریشانی سے نکال رہے ہیں. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ دیا تھا ٹینشن فری ہونے کا. آپ فرماتے ہیں مجھے تو بڑا راس آیا ہے، تم بھی اگر کر لو گے تو تمہیں بھی فائدہ دے گا. اب وہ کیا؟ حضرت علی کہنے لگے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا لوگوں تم اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاؤ، وہ تمہاری تھوڑی عبادت سے تم سے راضی ہو جایا کرے. تم 2 نفل بھی پڑھو گے تو اللہ راضی ہو جائے گا، تم 1 رکوع بھی سویرے اٹھ کے پڑھو گے تو وہ راضی ہو جائے گا، وہ تمہارے 313 درود شریف سے راضی ہو جائے گا، تم اس کے دیے ہوئے تھوڑے رزق سے راضی ہو جائے. ٹینشن اس لیے ہوتی ہے کہ ہم راضی نہیں جو اس نے ہمیں دیا ہے. وہ حالمی مزید کی جو دوڑ ہے نا، عالمی مزید کی، بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو، دنیا دار پجاری زردے، کتیاں دے گل ٹلی ہو، بک بک روشن اکھیاں تکیو ویکھ حویلی کلی ہو، تے کوچ نصیر اساں جد کیتی پہ جانی تر تھلی ہو. تو یاد رکھیں یہ جو ہے نا مصیبت کے مال با آ کیوں نہیں رہا، وہ سامنے والا پلاٹ میرے گھر کے سامنے ہے گھر کے سامنے، پر رجسٹری میرے نام کیوں نہیں؟ یہ مصیبت سانس نہیں لینے دیتی. موٹر سائیکل کھڑی کرتا ہے نا جب آ کے دکان سے روٹی کھانے آتا ہے، دفتر سے گھر آتا ہے، کاروبار سے آتا ہے، تو جہاں موٹر سائیکل کھڑی کرتا ہے وہ ٹینشن بڑی ہے کہ کبھی میری ہو جائے نا یہ والی جگہ بھی، تو میں یہاں بھی بورڈ لگاؤں اپنے نام. اس نے مالی پریشانی پیدا کی. تو جس حال میں ہے کیونکہ تو نے اپنا یہ حال خود نہیں بنایا، جس نے بنایا ہے وہ بڑا بہتر جانتا تھا کہ تو اسی حال میں اسے اچھا لگتا ہے. تو اسے اسی حال میں، ایک بزرگ تھے تو ان کی طبیعت بڑی علیل ہوگی، بیمار ہو گئے تو اللہ نے آزمائش دی تو کیڑے پڑ گئے وجود میں. ایک کیڑا یہاں سے کھا رہا تھا، اللہ والے بڑے راضی رہتے ہیں اس کی رضا پہ. تو کیڑا یہاں کھا رہا تھا تو نیچے گر گیا، تو بابا جی نے اٹھا کے پھر وہاں رکھ لیا. کہنے لگے جب اس نے تیری ڈیوٹی مجھے کھانے کی لگائی ہے تو میں اس بات پہ راضی ہوں تو تو نیچے کیوں گرتا ہے؟ بس ٹھیک ہے کھا، جب اس نے تجھے ڈیوٹی جو تیری لگائی. سالبہ بن عبد الرحمن ایک صحابی تھے، سالبہ غالباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربت بڑی ہے، میرے لیے دعا کریں اللہ زیادہ مال دے. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جس حال میں اچھا ہے وہ تیرے لیے بہتر ہے، جس میں تو ہے وہی حال تیرے لیے. مشکل ہے نا یہ جواب سننا. کہتے پیر صاحب فلان جگہ سے تویز آیا وہاں تو وارے نے آرے ہو گئے، تو آپ کے ہاں. تو میں کہتا ہوں یہ تویز دینے والا اگر تویز دے کے امیر بناتا ہے تو پہلے خود کیوں نہیں بنتا؟ یہ خود تو 150 کا تویز بیچ رہا ہے، اپنی بیچارے کی حالت یہ ہے. اگر اتنا ہی تویز اس کا چلتا ہوتا تو پہلے 5 کیوں پجارو اس کے دروازے پہ کھڑی ہو. عجیب چکر ہے اور عجیب جگہ لوگ الجھ گئے، سمجھتے ہی نہیں بات کو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دے. تو محبوب نے کیا فرمایا؟ فرمایا تو جس حال میں ہے نا وہ حال تیرے لیے بہتر ہے، اسی میں رہ. کہ نہیں حضور دعا کرے. فرمایا سال بعد تو باز آ جا. حضور دعا کرے. فرمایا تو باز آ جا. 2-3 دفعہ کہا، ضد کی. محبوب نے فرمایا جا پھر اللہ تجھے زیادہ پیسے دے گا. چند بکریاں خریدی، اتنی برکت ہوئی کہ بکریوں کے ریوڑ بن گئے. پھر کچھ بکریاں بیچ کے گائے خرید لی، ان کے بھی ریوڑ ہو گئے. پھر کچھ اونٹ اونٹنیاں لے لی، ریوڑ ہی ریوڑ. پہلے 5 وقت مسجد میں آتے تھے، اب فجر اور عشاء رہ گئی. پھر مال زیادہ ہوا تو مدینے شہر میں کوئی جگہ ہی نہیں، مدینے سے باہر حویلی خریدی. پھر جمعہ ہی رہ گیا. جمعے کے جمعے آتے زکوٰۃ کا حکم آیا. میرے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کو بھیجا، فرمایا جا اسے کیا تیری زکوٰۃ بنتی ہے 2.5%. 10 کروڑ روپیہ ہو تو کتنی زکوٰۃ بنتی؟ 1 کروڑ کی 2.5 لاکھ ہوئی نا، 10 کروڑ کی کتنی ہوئی؟ تو بڑی مصیبت ہے جب بینک سے میسج آتا ہے نا کہ 25 لاکھ نکل گیا تیرے اکاؤنٹ سے. بہت بڑی مصیبت، بڑی ٹینشن ہوتی. ایک صاحب میرے پاس آئے، ان کی زمین اچانک مہنگی ہو گئی. اچانک پہلے کچھ 15-16 لاکھ کی ایکڑ زمین تھی، پھر وہ کروڑ کی ہو گئی. تو میرے پاس آئے، کہنے لگے وہ 10 کروڑ روپے بنتے ہیں تو زکوٰۃ. تو میں نے کہا آپ نے کیا کیا؟ ساری زمین پہ عشر آتا ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں آتی، تو آپ نے کیا کیا؟ کہنے لگے وہ کچھ سوسائٹی کے رول کے مطابق میں نے فائلیں وغیرہ لے لی ہیں، اب میں نا کبھی موقع آئے گا تو ان کو بیچوں گا. تو میں نے کہا تو آپ کا یہ مال ہو گیا بزنس کا، تو اب تو اس پہ زکوٰۃ آئے گی. 10 کروڑ پہ جب 25 لاکھ سنا تو کہنے لگے فوراً دینی پڑتی ہے کہ تھوڑی تھوڑی سے بھی کام چل جاتا ہے. تو میں ان کا چہرہ دیکھنے لگا. میں نے کہا نہیں وہ تو آپ کو پتا ہے. ویسے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے
بانٹ کے نہ دو, کوشش کرو کسی ایک کو دو, چلو کسی کا تو کچھ بن جائے, تو ایک کو دینی چاہیے. کہنے لگے تو مطلب یہ ایسا ہی حکم ہے؟ میں نے کہا آپ کسی اور سے تحقیق کر لیں. اب یہ بھائی لیتے وقت نہیں تجھے ٹینشن ہوئی کہ 15 لاکھ کا کروڑ ہو گیا, تو اس وقت نہیں تو نے کہا کہ یا اللہ, تو یہ کیسی سوچ ہے مسلمان, کس طرح کا اس کا. ہمارے ہاں جب کسی آدمی پہ حالات خراب ہوتے ہیں نا, تو سب سے پہلے وہ اس طرح کرتا ہے کہ جو میں کہیں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں پہلے اسے بند کرو. جس راستے تجھے آ رہا تھا پہلے تو نے وہ راستہ بلاک کیا. حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق کہتی ہیں میں حضور کو مسجد کے لیے, ادارے کے لیے, صحابہ صفا کے لیے کچھ دے رہی تھی, تو میں نے گننا شروع کیا تو حضور مسکرانے لگے. حضور مسکراتے کیوں ہیں؟ تو فرمانے لگی, محبوب فرمانے لگے اسماء اللہ کے راستے میں گن گن کے نہ دیا کر, ورنہ وہ بھی تجھے گن گن کے دے گا. تو اس کے راستے میں بے حساب دے, وہ بھی تجھے بے حساب ہی عطا فرمائے گا. لیکن پہلے یہ والا پہلے دروازہ بند کرو, یہاں سے پیسے ختم ہو رہے ہیں. تو اس طرح کرنا بھائی. اس دفعہ سوٹ ذرا گرمیوں والے نہ خرید, لیکن جو تو اللہ کے راستے میں دے رہا ہے اسے دیتا رہے. لیکن ہم اپنا نقصان زیادتی کرتے ہیں اپنے ساتھ. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا پیار کی بولی ہے, پھر بولتا ہوں. ایک بڑے بڑے پیار والے دوست ہیں, ایک دفعہ مجھے کہنے لگے کہ آپ کئی دفعہ اعلان کرتے ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا, اور آپ ادارہ بھی بہت زیادہ بننے والا ہے, بڑی چیزیں میں دیکھتا ہوں جو ہوں تو بڑا نظام اچھا ہو جائے, آپ دعا کریں اللہ مجھے پیسے دے تو میں بڑے سارے خرچ کروں گا اس کے راستے میں. تو میں نے کہا یا اللہ اسے 10 کروڑ دے, یہ 9.5 کروڑ تیرے راستے میں دے دے گا. تو وہ چپ کر گیا, جس طرح آپ نہیں کر گئے سارے, وہ چپ کر گیا وہ بھی. اس نے کہا جی نہیں جی انشاءاللہ کریں گے. تو میں کہا پلے آج تے دعا پہ دیا, ابھی تو وہ آئیں گے تو تب دیکھی جائے گی. تو یہی اڑ گیا, یعنی 9.5 کروڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی دعا پہ بھی آمین کوئی نہیں کہتا کہ چلو آمین ہی کہہ دیں. تو میں کہا تینوں تے 50 لاکھ بچتا سی پیا, لیکن تو اس سودے پہ تیار ہے. جب یہ سوچ ہوتی ہے, یہ غلط سوچ ہے. یہ بات تو کرتے مسکرانے والی, لیکن یہ سوچ صحیح نہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا نا جنگ کے موقع پر کہ 800 سپاہیوں کا خرچہ چاہیے, کہتے ہیں میرے پاس 600 کا تھا. یہاں ایک روایت میں حضور نے 1000 کا اعلان کیا تو میرے پاس 800 کا تھا. جب 2-3 دفعہ نبی پاک نے اعلان کیا تو کہتے ہیں میں نے کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ پورا 800 میری طرف سے. کہتے ہیں میں نے 200 سپاہی کا خرچہ ادھار اٹھایا, لیکن پورے 2 مہینے نہیں گزرے تھے رب کریم نے مجھے کئی گنا کر کے پیسے واپس عطا فرمائے. پر بات تو یہ ہے کہ تیری وہاں لو لگی ہو, تو تجارت کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو کیا دے سکتے. تو سالبہ کے پاس حضور نے پیغام بھیجا. پہلے تو کہا تیرے لیے بہتر نہیں مال, جب اصرار کیا تو بڑی برکت ہو گئی, بڑا آیا تو فرمایا زکات دے, 2.5 زکات ہے. جب سوچا کہ 5 اونٹوں پہ ایک بکری جائے گی اور بڑا سارا مجھے دینا پڑے گا, اب جب غور کیا تو یہ تو نہ کہا کہ میں نہیں دیتا. حضرت ابو ہریرہ سے کہنے لگے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنا کہ میں خود آؤں گا. حضرت ابو ہریرہ نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, حضور کو کہتے تھے میں خود آؤں گا. تو کہتے ہیں محبوب نے ٹھنڈی سانس لی, فرمایا اسے کہا تھا کہ تیرے لیے مال بہتر نہیں, اب ہلاک ہو گیا, ہائے افسوس ہلاک ہو. ان کو بھی تھوڑی دیر کے بعد احساس ہوا یہ میں نے کیا کیا, نبی پاک کوئی کہہ دیا نہیں ہے, حضور کو کہہ دیا بعد میں آؤں گا. اب دوڑے آئے, عرض کی حضور میں سارا کچھ لے کے آئے, وہ قبول کر لے. محبوب نے فرمایا گویا بلال حبشی کی خشک کھجور بھی قبول ہے, اور صہیب رومی ایک اٹی بان کی لائے تو وہ بھی قبول ہے, اور عمار بن یاسر اور مصعب بن عمیر اگر 2 دینار دے جائیں اور کوئی پرانا جوڑا کسی سپاہی کے لیے چھوڑ جائے تو وہ بھی قبول ہے, لیکن تو اپنا لاکھوں لے کے چلا جا, تیرا کوئی نہیں قبول, معاف کر دیں. فرمایا جب معاف کیا پر پیسے لے کے نہ آنا. اگلے سال پھر آئے, بندے ہوئے ہاتھ ہیں, محبوبہ میں دولت کا کیا کروں, آگ لگانی ہے, قبول کر لیں. فرمایا تو لے جا, تیرا نہیں قبول, گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا. حضور نے وصال ظاہری کیا تو جناب صدیق اکبر کے پاس آئے, لاکھوں کا مال, ابو بکر قبول کر لو. تو جناب صدیق اکبر کہنے لگے اس کا کر لوں جس کا نبی نے نہیں کیا, چل جا کوئی نہیں چاہیے. حضرت عمر کے زمانے میں قحط پڑ گیا, بارشیں نہیں ہوتی, غلہ نہیں ملتا, حالات خراب ہے, مالی طور پہ بحران آ گیا, غربتیں, مجبوریاں, تکلیفیں, آ کے روئے, عمر میرا قبول کر لو, مجھے معافی تو مل گئی تھی نا. فرمایا معافی اپنی جگہ پہ, پر جس کا مصطفیٰ نہیں قبول نہیں کیا. بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا قبول ہی نہیں ہوا, اور وہ الجھے ہوئے, انہیں خبر ہی نہیں کہ اصل بات کیا ہے. فرمایا جس کا مصطفیٰ کریم نے قبول نہیں کیا, اب ہیرے اور جواہرات بھی لے کے آئے تو بھوکے مریں گے, پر اس کا قبول, اس بات پہ راضی رہو اس حال میں اللہ نے رکھا ہوا ہے, اس حال میں راضی رہو. یہ جو مصیبت ہے نا دیکھنے کے وہ بھی میرے پاس, تمہیں کیا پتا, کبھی پوچھ تو صحیح اس سے وہ کس مصیبت کا شکار ہے جو مالی طور پہ بڑا امیر ہے. تو اس کی طرف دیکھ کے اپنا دل برا کرتا ہے. بس جس حال میں رب نے رکھا ہے اس حال میں رہ,
حضرت عثمان غنی کے زمانے میں تو وہ وصال کر گئے، لیکن بھائی تو جس حال میں تیرا رب تجھے رکھتا ہے اس حال میں رہ، تیری مالی پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ میں نے پہلے بھی شاید آپ کو ایک دفعہ کہا تھا، میں تعلیم سے فارغ ہوا تو میرے ایک استاد اور میرے کچھ دوست کہنے لگے افریقہ آ جائیں آپ، وہاں ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اس کو چلائیں، اس کو سنبھالیں۔ تو میری والدہ سے میں نے کہا، کچھ طبیعت ہوتی ہے نا انسان کی، میرا بھی دل لگ گیا۔ میری اماں بڑی نہیں تھی لیکن اللہ نے دانائی بڑی عطا فرمائی تھی، حکمت بڑی تھی، سیانی بڑی تھی۔ تو میں نے کہا اماں جی وہ مجھے ساؤتھ افریقہ کی دعوت ہو رہی ہے تو آپ کیا کہتی ہیں؟ اٹھ کے میرے پاس آ گئے اور مجھے انہوں نے اپنے بازوؤں میں لے لیا، پھر میرا ماتھا چوما، کہنے لگی پتر میں تیوال بھی نہ پوٹ کے دیوا کسی، ہم نے دولت کا کیا کرنا، تو اللہ کا نام لے کے کہیں بیٹھ جا، رب کریم رون کے لگا دے گا، خیر ہو جائے۔ تو میرے بھائی یاد رکھیں ان چیزوں سے تھوڑا سا دیکھیں نا، قناعت کریں، جو اللہ نے دیا اس پہ راضی ہو جائے، اللہ بڑا مہربان ہے، وہ آسانیاں کر دیا کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں میرے رسول کریم علیہ السلام نے ایک تو ہمیں درس یہ دیا ہے کہ تو سمجھ جا، قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ روزی تیری ذمہ داری نہیں، روزی کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ کی۔ اور دوسری بات یہ کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پہ تو راضی ہو جا، تیری مالی پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مذہبی طور پر جب دیکھو تو آگے دیکھو، اور دنیاوی طور پر جب دیکھو تو پیچھے دیکھو، پریشانی ختم ہوگی۔ مذہبی طور پر جب دیکھو، جو 5 نمازیں پڑھتا ہے وہ تہجد پڑھنے والے کو دیکھے، اور جو تہجد پڑھتا ہے وہ اشراق چاشت پڑھنے والے کو دیکھے، اور جو بندہ اشراق اور چاشت پڑھتا ہے پھر اس کو دیکھے جو سارا دن مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہے۔ اوپر دیکھے کہ میں نے اور نیک ہونا ہے، اور نیک۔ اور جب مالی معاملہ ہے تو پھر نیچے دیکھ، اگر تو بیٹھا نا بازاروں پہ تو پھر ٹوڈی والے پہ نظر کر، اس کا کیا حال ہے، اور اگر تو وہاں بیٹھا ہے تو دیکھ مہران والا بھی تو گاڑی چلا ہی رہا ہے نا، اور اگر تو وہاں ہے تو موٹر سائیکل والا دیکھ، اور تو وہاں ہے تو پھر سائیکل والے پہ نظر، اور اگر تو سائیکل والا ہے تو پیدل والے کو دیکھ، اگر تو کرائے کے مکان میں رہتا ہے تو پھر جھونپڑی والے کو دیکھ، اور اگر تو جھونپڑی میں رہتا ہے تو پھر بھی پریشان نہ ہونا، کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں جھونپڑی بھی نصیب نہیں، جو سڑک پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ اور اگر تو تندرست ہے نا تو کبھی جا کے اسپتال میں دیکھ حال کیا ہے، لوگ کس حال میں ہیں۔ تو ہم شکر نہیں ادا کرتے، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، نعمتیں چلی جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، تو شکر ادا کر میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں۔ تو بھائی مالی پریشانی کا تیسرا سبب یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں مالی طور پر اوپر، تو پھر ہمیں طبیعت بگڑتی ہے۔ اور پھر مالی پریشانیوں کے کچھ اور اسباب بھی ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں جن گھروں میں لوگ فجر کی نماز کے وقت سوئے ہوتے ہیں ان گھروں میں رزق نہیں آتا۔ آپ فرماتے ہیں فجر کا وقت اللہ کے دینے کا وقت ہے، اس وقت اللہ بانٹتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا حدیث میں کہ تہجد کے وقت اللہ پہلے آسمان پہ نزول جلال فرماتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے تہجد کے وقت، اور وہ کہتا ہے مانگو میں تمہیں عطا کروں۔ لینے کی باری آئے تو بندہ سمیٹ سماٹ کے اندر گھس جائے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ عشاء کے بعد بچے بیٹھتے ہیں موبائل لے کے، تہجد کا وقت آتا ہے تو ان کی آنکھیں بند ہونی شروع ہوتی ہیں، تو لینے کے وقت تو سویا تھا، ذرا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ بھائی جب کوئی آدمی خیرات بانٹ رہا ہو تو جو پیالہ پیچھے کر لے اسے ملے گا؟ کہتے اس وقت آنا جب میں بانٹ رہا تھا، اب تو کدھر آ گیا؟ مثال دے رہا ہوں، تو فجر کا وقت مانگنے کا ہے، تو ساری رات تو گزر گئی گیمیں کھیلتے، ٹی وی دیکھتے، اور جو لینے کا وقت تھا تو سو گیا، تو کیسے آئے گا تیرے پاس؟ اٹھے سویرے بندوں سے مانگ کے دیکھ لیا، بڑی عزتیں خراب ہوئی، فجر کا وقت اٹھ کے جھولی پھیلائے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، رب فرماتے ہیں جب بندے میرے آگے جھولی پھیلاتے ہیں مجھے شرم آتی ہے، کیسے خالی واپس کر دوں؟ تو اس کے سامنے جھولی پھیلائے سویرے اٹھ کے، رزق میں برکت ہو۔ اور پھر ایک اور بات، 5ویں بات، رزق میں تنگی اس وقت ہوتی ہے جب ہم مال غلط جگہ پہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ مال دیتا ہے اپنے فضل سے، اور جب ہم اسے ضائع کریں، مثال دیتا ہوں، میرے پاس ایک شخص نے آ کے کہا حضرت جی بچی کی شادی ہے، یا میرا گھر میں کوئی بیمار ہے، یا بڑی آزمائش ہے، 10,000 کی ضرورت ہے، میں نے تھما دیا اس کو، پھر مجھے بعد میں پتا چلا کہ وہ تو عیاشی کر رہا ہے پیسوں سے، وہ تو چلا گیا کہیں گھومنے اور فلاں ہوٹل میں، مہنگے ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھا لیا، تو میرے دل پہ کیا گزرے گی اس شخص کے بارے میں؟ بلا مثال و بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے اللہ نے مال دیا فضل سے، اور اگر عیاشیوں میں لگا دیا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ اگر ایک دھیلا تو حرام جگہ پہ خرچ کرے نا، ایک دھیلا، تو 1,00,000 دینار کی برکت تیرے گھر سے اٹھ جاتی ہے، ایک دھیلا حرام جگہ پہ۔ یہ جو گویوں پہ پیسے پھینکتے ہو حلال ہے؟ یعنی بینڈ باجا تو شادی پہ آپ نے اپنی مرضی سے بند کرنا ہے یا بجانا ہے، لیکن گویوں پہ جو پیسے پھینکتے ہو جائز ہے؟ بولے تو وہ پھر کہتے ہوتے ہیں بعد میں لوگ کہ پتہ نہیں کیا ہوا، شادی کے بعد پیچھے پیچھے آئے، تو میں نے کہا شادی کے بعد اس لیے پیچھے پیچھے ہاتھ ہو گیا کہ شرابیں بڑی پی گئی شادی پہ،
तबाही बड़ी उतरी, तो फिर अल्लाह की रहमत नाराज हो गई। और इस पर मैं कुरान मजीद की आयत पढ़ता हूँ। रब फरमाता है वमन अरादा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका, बड़ी सख्त आयत। वमन अरादा अन ज़िक्री, फरमाया जब तू मेरे तज़किरे से, मेरे जिक्र से मुंह फेर लेता है, फ़इन्न लहू मईशतन दनका, तो मैं तेरी मईशत को, तेरे रिस्क को तंग कर देता हूँ, तेरी जिंदगानी तंग हो। और जिसकी जिंदगी अल्लाह तंग करे उसकी कोई खोल सकता है? कहते हैं बड़ी जगहों पे गया हूँ, बड़ी फूके मरवाई, बड़े दम कराए, हालात सही नहीं होते, तो मस्जिद आके तौबा कर। वो कह रहा फ़इन्न लहू मईशतन दनका, ऐलान है कुरान पाक का कि जब तू मेरे जिक्र से मुंह फेरेगा, रोटी मेरी खाए और पैसे लेके याशी करे, मस्जिद आई ना। हुक्म तो यह है कि जितनी जितनी नेमत बढ़ती जाए सजदे पढ़ने चाहिए, लेकिन हम लोग सजदे कम करते जाते हैं, फर्ज नमाज भी नहीं पढ़ते, फिर रिस्क तंग होता है, फिर अल्लाह के अदल का निजाम चलता है, फिर खराबी होती है। इसलिए याद रखें, कुरान मजीद ने हुक्म दे दिया कि अगर चाहते हो कि रिस्क में बरकत हो तो फिर रिस्क देने वाले के आगे झुक जाओ, फिर रिस्क देने वाले के आगे झुको। तो माली परेशानी का बहुत बड़ा सबब यह है कि हम मस्जिद की तरफ नहीं आते, दीन की तरफ नहीं आते, पैसा नाजायज जगह पे खर्च होता है। आप यकीन करें, मस्जिदों का हाल खस्ता है, मदारस का हाल काबिल रहम है, काबिल रहम हालत है मदारस इस्लामिया। और लोग पैसा कहाँ खर्च करते हैं? मैं तो ये रोता रहता हूँ, हर जगह रोता हूँ। मैं दुनिया के किसी पाकिस्तान के कोने में बैठता हूँ तो रोता हूँ। एक्टर पल गए, और अहले सुन्नत का तो वैसे अल्लाह हाफ़िज़ है, कवालों की कोठियां देखने के काबिल है। और नात खां जो सुर सीखते हैं रात को कहीं बैठ के और सिर्फ आवाज सुरीली है, उनके मकान पजारों देखने के काबिल है। और जिस शख्स ने सारी जिंदगी रसूलुल्लाह का दीन पढ़ाया, सारी जिंदगी, शेखुल हदीस मिजाज के लोग हैं जिनकी बेटियों की शादियां भी होने वाली। मदारस के बच्चे मोटे कपड़े पहन के गर्मियों में घूमते हैं, मोटे कपड़े। और कोई चौधरी अगर कभी देने आता है ना किसी मदरसे में पैसे, तो कहता है जी वो मैंने 50,000 रुपया खर्च करना है, तो कुछ जगह कोई काम बताए कौन सा होने वाला है। मैं क्या तू लहदा कहा रही, ये काम बताए। अब किसी इमाम की बेटी की शादी होने वाली है तो पहले तुझे जाके बताएं कि वो उसको हमने खर्च करने। कहते नहीं वो मेरा एतबार नहीं, तो एतबार नहीं तो जा दौड़ जा। यहाँ कोई भूखे नंगे लोग बैठे, ये रसूलुल्लाह का नाम लेते हैं, और जो मुस्तफा का नाम लेते हैं रब उन्हें इतना नवाजता है कि कहीं कोई कमी बाकी नहीं रहती। वो कमाल कर देता है जब वो देता है। दरवाजा रसूल से जिसे मिलता है, मेरे आला हज़रत बोल के कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। मैं बहुत दूर था पंजाब के कोने में, तो महफिल से फारूक 5-5 हज़ार के ना 4 नोट एक चौधरी सामने लहदा करके, इस तरह शादियों पे नहीं देते, 2000 का बखरा करना नजर आवे, उन्होंने देने नहीं लगे कि 1000 ही दे गया, तो लहदा करके ना 4 नोट तो यूं किया साहब ये। मैंने कहा तू शायद मुझे जानता नहीं, पता नहीं मैं कौन। उसने कहा क्या मतलब? मैंने कहा बड़ी मस्जिदों में लोगों ने कहा आ जाओ। मैंने कहा वहां रहना है जहाँ मस्जिद भी हो और अल्लाह की दी हुई इज्जत भी हो। बड़े इदारों में तो बातें बड़ी सुननी पड़ती है, तो तू समझा ही नहीं हमें। तूने ये किस तरह की बात कर दी? इसको उठा के ले जा। गैरत है बड़ी चीज जहां ने तगोदौ में, पहनाती है ये फक्र को ताजे सरदारा। एक साहब मुझे टेलीफोन करके कहने लगे जनाब एक टाइम चाहिए था। मैंने कहा यार सारे वक्त इत्तेफाक की बात है कि 6-6, 7-7, 8-8 महीनों कबल लोग वक्त ले लेते हैं, तो टाइम नहीं है। कहने लगे मेरा तो उमरा करांदा भी इरादा था, मेरा तो मैंने कहा मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं मदीने की इतनी हाजिरी दूंगा जितनी मेरे रब ने मुझे दिलाई है। तो मुझे कौन सी बात बताता है? ये तो मेरे रब का फजल है। मीरा दी गल ना गरीबा दी गल है, मदीने च जाना नसीबा दी गल है। तू कैसी बात बताता है कि थोड़ा सा मैं इशारा दूंगा तो शायद बंदा जो है वो फौरी तौर पे पिघल जाएगा? ऐसा मसला ही कोई नहीं। मेरे रब का तो इतना करम है कि अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इतना नवाजेगा। तो ये लोग गलत समझते हैं। मैं अपने मदरसे के तालिब इल्मों को कहता हूँ जिंदगी में सबसे अच्छा खाना अल्लाह तुम्हें देगा, और सबसे ज्यादा अच्छा कपड़ा अल्लाह तुम्हें देगा, सबसे अच्छी गाड़ी अल्लाह तुम्हें देगा। बस एक शर्त है, सारी जिंदगी मोहम्मद अरबी के वफादार रहना, रसूलुल्लाह के निजाम से, हुजूर के तरीके से कभी गद्दारी कभी ना करना। बड़ा नवाजेगा, और इतना नवाजेगा तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो याद रखें अल्लाह रिस्क में बरकत देता है, लेकिन उस वक्त जब हम अपनी जिंदगी हकीर करते हैं ना, अब जहाँ आने लगा हूँ वहां आपको लाना चाह रहा हूँ। हम पता क्या करते हैं? हाथ फैलाते हैं। बड़े बड़े रईस आज़म होकर लोग हाथ फैलाते। अगर आप नाराज ना हो तो MNA ने भी इन्वेस्टर रखे होते हैं, MPA का भी इन्वेस्ट, वो भी फोन करता है कि इतने फ्लैक्स तेरे जिम्मे, इतने तेरे जिम्मे। ये मत समझे कि मांगने वाला छोटा तबका है। यहाँ बड़े बड़े लोग हैं। यहाँ तो पुलिस अफसर भी दुकान पे आ जाए तो दुकानदार परेशान होता है कि ये मुफ्त हो रहा है, ये पैसे नहीं देगा। तो यहाँ मांगने के स्टाइल बड़े बड़े निराले, बड़े बड़े लोग। नाराज ना होइएगा, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन इल्ला माशाअल्लाह अक्सर की बात कर रहा हूँ। अब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 दिया, और मैं जिंदगी में हाथ ना फैलाना कभी, जिंदगी में कभी भी हाथ। माली परेशानी का हल बताया, मेरे अभी फरमाने लगे यूं ना करना, वरना फिर दोबारा सारी जिंदगी इस तरह नहीं हो सकेगा। फरमाया अपनी गुर्बतें छुपा के रख,
اگر اللہ کبھی آزمائش ڈالے تو اللہ کے ساتھ بات کر، اس کے نیک بندوں کے ساتھ بات کر، کبھی بھی یوں نہ کرنا، ورنہ ساری زندگی پھر تو مانگتا ہی رہے گا۔ تو یا رسول اللہ کیا کرے؟ فرمایا تو دینے کا ارادہ کر، اللہ بھی تجھے مالا مال فرما دے گا۔ تو جس نے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے نا، اسناد خان نے بھی، مولوی نے بھی، ایم این اے نے بھی، ایم پی اے نے بھی، اور وزیر نے بھی، اور مشیر نے بھی، اور کیا بتائیں کہاں تک۔ ہمارا تو وزیر اعظم کسی ملک چلا جائے تو اگلا ملک پریشان ہو جاتا ہے کہ شاید کچھ لینے آیا ہے۔ جن کو آج یوم پاکستان ہے، پاکستان مانگنے کے لیے نہیں بنا تھا، یہ دینے کے لیے بنا تھا، یہ تو دینے کے لیے بنا تھا۔ یہ تو وہ سلطنت بنائی گئی تھی جو درویشوں نے قائم کر دی، اور اس ملک کو بھکاری بنا دیا ہے، لیکن ہم پھر بھی مایوس نہیں۔ یہ مٹی بڑی حسین ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے ایسے پھول کھلیں گے کہ ساری دنیا کو خوشبو جائے گی۔ اس دھرتی سے انشاءاللہ تعالیٰ ایسے درخت اگیں گے کہ سارا زمانہ سائے میں بیٹھے گا۔ میں دور نہیں نکلنا چاہتا۔ ایک رزق کی تنگی کا معاملہ یہ ہے کہ ہم مانگتے ہیں، کچھ لوگ اس لیے بھی کسی سے سوال کر لیتے ہیں کہ کوئی کہے نا امیر بڑا ہے۔ سوال شادی کا موقع آتا ہے تو 2-4 دوستوں کو فون کر لیتے ہیں، پھر رشتہ داروں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ میں نے تو قرضہ پکڑ کے نکاح کیا، قرضہ پکڑ کر رجسٹری کرائی ہے، تاکہ لوگ تو جب تو ایک دفعہ مانگ لیتا پھر ساری زندگی تیری مالی مشکلات حل نہیں ہوتی۔ ایک وجہ یہ۔ اب آئیے ان پریشانیوں کے کچھ روحانی علاج ہیں، 2-1 باتیں عرض کروں۔ سورہ طلاق 2-3 نمبر آیت کی گھر جا کے تلاوت کرے۔ رب کریم نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، فرمایا جب تو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ ہر مشکل سے نکلنے کا تجھے رستہ عطا فرما دے گا۔ اور کیا خوبصورت انداز ہے قرآن مجید کا، اور ہم نے اس کا لاکھوں بار تجربہ کیا، 20 اور سینکڑوں بار یہ چیز ذاتی طور پر پریکٹیکل سے گزری۔ اللہ نے فرمایا ہر مشکل سے نکلنے کا رستہ بھی دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تجھے وہاں سے رزق دے گا کہ تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، سے دے گا کہ تو نے کبھی سوچا بھی۔ ایک صحابی تھے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، کہتے میرا بچہ کافروں نے قید کر لیا، گھر میں غربت پہلے بڑی زیادہ تھی، میں دروازہ رسول پہ آیا، حضور اب کیا کروں؟ تو کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا بھروسہ اللہ کی ذات پہ کر، توکل اللہ کی ذات پہ کر، اور گھر جا کے تسبیح لے کے میاں بیوی بیٹھ جاؤ اور پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جاؤ پڑھو جا کے۔ کہتے میں گھر بیٹھا ابھی چند تسبیحاں پڑھی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو میرا بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا، پلٹ کے دیکھا تو 400 بکریاں بھی لایا تھا۔ وہ میں نے کہا بیٹا یہ کیسے آ گئی؟ کہنے لگے ابا جی مجھے ایک حویلی میں کافروں نے قید کیا ہوا تھا، میں بڑا پریشان تھا، لیکن ابھی تھوڑا دیر پہلے پتہ نہیں کیا ہوا، میں نے یوں ہاتھ ہلایا تو رسیاں کھل گئی، باہر نکلا ہوں تو 2-3 بندوں پہ نیند کا ایسا غلبہ تھا کہ بے ہوش ہو گئے، گرے ہوئے تھے، 400 بکریاں بھی تھی، میں نے دروازہ کھولا بکریاں میرے ساتھ دوڑنے لگ گئی ہیں، تو میں 400 بکری بھی لے آیا ہوں، پلٹ کے دیکھتا رہا ہوں، پر میلوں کا سفر ہوا وہ آئے ہی نہیں۔ تو والد کہنے لگے بیٹا چلو پہلے مصطفیٰ کریم سے جا کے پوچھ لیں، دیکھیں کیسے مالی مسئلے حل ہوتے ہیں، حضور سے جا کے پوچھیں کہ ہمارے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں۔ کہتے ہیں دروازہ رسول پہ جا کے ہم کھڑے ہوئے تھے کہ نبی پاک نے فرمایا دیکھا رب کریم کا فضل، دیکھا، فرمایا تیرا بیٹا بھی آ گیا، تیری غربت کا بھی حل ہو گیا ہے، یہ کافر کا مال ہے، اسے مال غنیمت سمجھ کے استعمال کر، تیرا ہی ہے۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں تو رزق میں پڑھیں گے انشاءاللہ، بول کے بتائیے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن سنی قوم تویز پہ لگ گئی ہے، کہتے ہیں وظیفہ پڑھنا پڑتا ہے، آپ لکھ کے دے گلے میں ڈالنے کے لیے تاکہ وہ ڈالتا جاؤں اور میرے اوپر پیسوں کی بارش ہوتی جائے۔ وظیفہ پڑھیں، وظیفہ پڑھیں۔ سنیں ایک اور وظیفہ سنیں، امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں لکھا رزق کی برکت کا وظیفہ، امام قرطبی نے لکھا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آ کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربت بڑی ہے، بڑا دکھی ہوں، بڑا پریشان ہوں۔ حضور نے وظیفہ بتایا، فرمایا جب بھی گھر جاؤ نا گھر والوں کو سلام کہنی، السلام علیکم، یعنی کب کہنی ہے؟ جب بھی جاؤ۔ کب کہنی ہے؟ یعنی گھر سے نکلے ماچس لینے کے لیے، واپس آ کے کہنا السلام علیکم۔ پھر گھر والوں نے کہا ہو یاد نہیں رہا تھا وہ تو چینی بھی ختم ہو گئی ہے، پھر گئے چینی لینے تو واپس آ کے پھر السلام علیکم۔ انہوں نے کہا ہو ناراض نہ ہوئیے گا، پتی بھی نہیں چاہے گی۔ اب واپس گئے تو پھر واپس آ کے کیا کہنا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی گھر جا السلام علیکم کہے اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ دے، اور سورت بھی وہ بتائی جو سب کو آتی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، 3 دفعہ یہ پڑھ دے۔ صحابی بڑے سیانے تھے، بڑے مسئلے حل کرتے تھے ہمارے، فٹافٹ بول پڑے وہ صحابی، کہنے لگے حضور میری تو چھوٹی سی فیملی ہے، کئی دفعہ بچے گھر نہیں ہوتے، ننیال گئے ہوتے ہیں، تو پھر کیا کروں؟ حضور نے فرمایا جب گھر میں کوئی نہ ہو تو اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھ دینا، تیرے نبی کا کرم تو تیرے گھر میں ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم انتظار میں تھے کہ بندہ واپس آئے اور رزلٹ بتائے، کہتے ہیں وہ کچھ دنوں کے بعد واپس آئے تو عجیب بات کی انہوں نے، ہم سایوں سے کئی دفعہ بندے کی نہیں نا اتنی بنتی، اور کئی دفعہ لگتا ہے کہ میرا ہاتھ اوپر ہی رہ گیا کہ مجھ سے تگڑے نہ ہو جائے، کہتے ہیں وہ آئے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا حال ہے تیرا؟ تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وظیفہ تو میں نے اپنے لیے پوچھا تھا اور میرے تو ہمسائے بھی امیر ہو گئے. حضور وہ تو میں نے اپنے لیے پوچھا تھا اور میرے دائیں بائیں والے لوگوں کو بڑی برکت ہوئی ہے. تو میرے محبوب مسکرانے لگے. حضور فرمانے لگے گویا برکتیں تیرے گھر میں جب برسی ہیں تو چھن چھن کے ان کا فیض اللہ نے تیرے ہمسایوں کو بھی عطا فرمایا. مشکل تو نہیں وظیفہ کیا کرنا ہے تو نہیں آکھنا مشکل لگتا مجھے. تسی کر دینا سلام لو, تسی کہنا بندے اسی ہیں سلام اسی لویے, تسی لو جاؤ گے دوبارہ گھر جا کے کیا کرنا ہے. چلے کچھ نہ کچھ 55% بولے ہی ہے ماشاءاللہ. کتنا کیا کریں گے السلام اور پھر کیا پڑھنا ہے سبحان اللہ. 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ دیں, فرمایا اللہ برکت پیدا کر دے. اب سنیں, ایک دوست آئے کہنے لگے حضرت جی بڑے پیروں کے پاس گیا ہوں, مالی مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو میں نے کہا میں تجھے نبی پاک کی بارگاہ میں نہ لے جاؤں, پیروں کے پیر کے پاس نہ چلے جائیں. میں نے کہا سن تیرا مالی مسئلہ حضور حل کر دیتے. مشکات میں حدیث ہے, ایک صحابی نے کہا حضور غربت ہے, پر میں روز رات کو سورۃ واقعہ پڑھ, تیرے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا. اور یار بتاؤ جب نبی پاک نے کہہ دیا نہیں آئے گا تو آئے گا, حضور نے کہہ دیا نہیں آئے گا تو آئے گا, اللہ اکبر, آ ہی نہیں سکتا. تو وہ والا وظیفہ پڑھ جو مصطفیٰ کریم نے بتایا ہے. اور رب کریم کی بارگاہ میں گویا نیت ہو کہ یا اللہ میں کوئی خود تو نہیں نہ پڑھ رہا, تیرے نبی نے بتایا ہے. سورۃ واقعہ پڑھ, تیرے گھر میں فاقہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے, شدید بیمار, اور بیٹیوں کے باپ تھے, بیٹیاں زیادہ تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا. جناب عثمان غنی تیمارداری کرنے آئے اور کہنے لگے عبداللہ آپ بڑے بیمار ہیں, ابن مسعود آپ بڑے علیل ہیں, کچھ پیسے نہ بھیج دوں خزانے سے. حضرت ابن مسعود کہنے لگے ضرورت نہیں, کہا آپ کی بیٹیاں ہیں کام آئیں گے. تو آپ فرمانے لگے میں نے بیٹیوں کو خزانہ دے دیا ہے. کہا کیا خزانہ دیا ہے؟ کہنے لگے میں نے اپنی بیٹیوں کو پابند کر لیا ہے, وہ رات کو روز سوتے وقت سورۃ واقعہ پڑھ کے سوتی ہے. تو نبی پاک نے کہا فاقہ نہیں آ سکتا تو لہذا میری بیٹیوں پہ کبھی فاقہ نہیں آ سکتا. تو روز یہ تو کہتے ہو داماد جی سے کہ بھئی آپ مہربانی کرو, کو خرچہ بڑھاؤ, بچی بڑی پریشان ہے, تو بچی کو بھی ایک خزانہ دے دو, اس کو بیٹے روز رات کو سورۃ واقعہ پڑھا, رات سورۃ واقعہ پڑھے, صبح سورہ ملک پڑھے, دن کے وقت سورۃ بقرہ پڑھے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے جن تو کیا شیطان بھی دوڑ جاتا ہے. تو کوئی جادو اثر کر سکتا ہے؟ تو ان وظیفوں پہ عمل کریں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیے ہیں. حضور غوث پاک نے بھی ایک وظیفہ بتایا ہے, وہ بھی بتا دوں آپ کو. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا, اس نے کہا حضور بڑی تجارت کرتا ہوں, کام نہیں چلتا. فرمانے لگے اب تو اللہ سے تجارت شروع کر دے. کیا مطلب؟ فرمانے لگے 10 کمائے تو ایک اللہ کے راستے میں دے, رام کریم اس کے بدلے میں تجھے 70 عطا فرمائے گا. اس نے کہا حضور اس طرح کروں؟ فرمایا تو یہ کر کے دیکھ, عبد القادر جیلانی وعدہ کرتا ہے اللہ تیری مدد کرے گا. غلام کہتے ہیں وہ 6 مہینے کے بعد آیا, پہلے جب آیا تھا تو پیدل آیا تھا, 6 ماہ کے بعد آیا تو 6 اونٹ تھے اس کے پاس, اور آ کے حاضر ہوا. تو کہنے لگا حضور زندگی پتہ نہیں کہاں گزار دی, کاروبار کا تو مزہ ہی اب آیا ہے, اب مزہ آیا ہے کاروبار کرنے کا, اب مزہ آیا ہے. کہ 10 میں سے 1 دیتا ہوں, پتہ نہیں کتنا مہربان ہے. اور یہ آیت ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, تجھے وہاں سے دے گا کہ تیرا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوگا. روحانی معاملات کو بھی ضرور شامل حال رکھیں, اور مال مانگے اس سے جو بے حساب دیتا ہے, دنیا داروں سے نہیں مانگے, اس سے مانگیں جو دیتا ہے تو پھر بے حساب ہی دیتا ہے. دعا کرتا ہوں اللہ ہر گھر میں برکت پیدا کر دے, ہر گھر میں فضل کر دے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.